میں وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے قانون مجھے حق دیتا ہے کہ میرے گھر میں گھسنے والے کسی شخص کو رات اندھیرے میں، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، اس کو روکنے کے لیے میں اس پہ فائر ماروں. تو لہٰذا اب میں نے اپنی سیکیورٹی کے خاطر خواہ بندوبست کیے ہیں. وارنٹ دے کر کوئی آئے گا تو آئے گا، اور اگر بغیر وارنٹ کے کوئی آئے گا تو بے شک وہ ہمیں مارے گا، لیکن ہم کوئی آرام سے ان کو گھر میں اندر گھسنے نہیں دیں گے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں نے اس دن جو اسلام آباد پولیس اور ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا جو کوآرڈینیٹڈ ریڈ تھا جو میرے گھر پہ کیا تھا، اس کو میں نے چیلنج کیا، اور اس میں حکام سے عدالت نے رپورٹ بھی طلب کی ہے. عدالت نے میرے گھر میں کسی بھی ایجنسی یا پولیس کی طرف سے گھسنے کو روک دیا ہے، اور اس کے حوالے سے حکم امتناعی جاری کیا ہے. اس کے علاوہ جو احتجاج کے حوالے سے مقدمہ اسلام آباد پولیس نے درج کیا، اس میں کل میں نے اپنی قبل از گرفتاری ضمانت کرا لی ہے. ہمیں گرفتاری سے ڈر نہیں ہے، یہ جب بھی گرفتار کرنا چاہیں، لیکن ہمیں اغوا ہونے سے ڈر ہے. اغوا ہو کے یہ انکار کریں گے کہ کبھی ہم نے ان کو اٹھایا ہی نہیں ہے. جس طرح یہ رات کو 1:30 بجے میرے گھر مٹھائی تو نہیں لائے تھے، سارا دن ادھر پھرتا ہوں، لیکن چونکہ دن میں لوگ ہوتے ہیں میرے ساتھ، کیمرے ہیں، موبائل ہیں، تو اس لیے انہوں نے پھر کل جب آنریبل محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں نے یہ کہا، تو عدالت نے بھی کہا کہ گھروں میں اگر رات کو ڈانٹے باندھ کے یا نقاب لگا کے آپ گھسیں گے تو اس کے بعد اس کا ریئیکشن رد عمل بھی آ سکتا ہے. میں وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے قانون مجھے حق دیتا ہے کہ میرے گھر میں گھسنے والے کسی شخص کو رات اندھیرے میں، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، اس کو روکنے کے لیے میں اس پہ فائر ماروں. تو لہٰذا اب میں نے اپنی سیکیورٹی کے خاطر خواہ بندوبست کیے ہیں. وارنٹ دے کر کوئی آئے گا تو آئے گا، اور اگر بغیر وارنٹ کے کوئی آئے گا تو بے شک وہ ہمیں مارے گا، لیکن ہم کوئی آرام سے ان کو گھر میں اندر گھسنے نہیں دیں گے. تو ریسپونڈنٹس ہیں اس میں FIA، IG پولیس، سیکٹری انٹیریئر، نیب، ان تمام کو میں نے ریسپونڈنٹ بنایا ہے کہ اگر کوئی بھی انکوائری FIR ہو تاکہ مجھے علم ہو. اور اس نوعیت کا یہ میرے اپنے ذات کے لیے 11واں مقدمہ ہے. وقتاً فوقتاً ہم کرنے پہ مجبور ہوئے، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کب انہوں نے درمیان میں کوئی خفیہ مقدمہ دائر کیا ہو، اس کو جواز بنا کے گرفتار کر لیں. سوال ہو تو آگے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں معاملات طے ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے، صدر آصف زرداری ہوں گے. ایک طرف PTI بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے حکومت بنائیں گے، کیسے ہوگا؟ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے معاملات پہلے سے ہمیں علم تھا، الیکشن سے بھی پہلے، لیکن نون لیگ اور پیپل پارٹی، نون لیگ کے 17 سیٹیں اور پیپل پارٹی کی 6 سیٹیں، 23 سیٹوں سے یہ حکومت بنانے چلے ہیں. ذرا سوچنا چاہیے ان کو خود بھی. اور شہباز شریف صاحب چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ اگر وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھتے ہیں، اور زرداری صاحب اس چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ صدر پاکستان بنتے ہیں، تو بین الاقوامی کمیونٹی میں کیا تاثر جائے گا، کیا احترام ہوگا. ہم روزانہ کہتے ہیں کہ سبز پاسپورٹ کی جو ویلیو ہیں گرتی جا رہی ہے، پاکستانیوں کی جو کرنسی ہیں گرتی جا رہی ہے. ہم اگر یہ حرکتیں کریں گے آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، لوگوں کے دیے گئے مینڈیٹ کے ساتھ، تو ہمیں پھر نتائج کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے. اگر یہ اس قابل ہیں کہ حکومت بنا بھی سکیں اور چلا بھی سکیں، تو اس چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ اگر یہ حکومت کرتے بھی ہیں، یہ جرم ہے. اور یہ قانون اور بالخصوص جو آئین ہے اس کی آرٹیکل 6 کے تحت، کیونکہ انہوں نے دین دہاڑے ڈاکہ ڈالا ہے. آرٹیکل 228 کہتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ، فری اور فیئر الیکشن ہوں گے، اور جو انہوں نے قصداً نہیں کرائے، تو لہٰذا ایک بدنیتی پر مبنی انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے. شیر افضل مروت صاحب، یہ بتائیں کہ عمران خان نے عام معافی کا اعلان کیا فتح مکہ کے طرز پہ، تو یہ بتائیں کہ 9 مئی رجیم چینج کے بعد جن افسران نے تحریک انصاف کے خلاف مقدمات بنائے، بے شمار خواتین ابھی بھی جیلوں میں ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ کا کیا لائے عمل ہوگا تحریک انصاف کا؟ تحریک انصاف جو ہے، اور بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت ایک مسلمان کے، ہم کسی انتقامی سیاست پہ یقینی نہیں رکھتے ہیں.
اگر پہلے بھی کوئی انتقامی سیاست ہوئی ہے تو میں بحیثیت وکیل اس کی میں نے ہمیشہ مذمت کی ہے. رول آف لا یہی ہے کہ اپنے دور اقتدار میں اپنے بدترین سیاسی حریف کے ساتھ آپ کوئی زیادتی کر ہی نہ سکے. خان صاحب بار بار اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں. جن حکام نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، قطع نظر اس کے کہ انہوں نے کس کے خلاف کیا، اصل امر یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کر کے خود نظام کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان اٹھایا. یہ ایک دفعہ کر سکتے ہیں تو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. بہت سارے افسران ایسے ہیں جنہوں نے ایک نہیں درجنوں کے حساب سے ناجائز اقدامات اٹھائے. تو لہٰذا نظام اور قانون یہ تقاضا کرتا ہے کہ جنہوں نے سیاسی وجوہات کی بنا پہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے وہ لوگ اپنے آپ کو قانون کے اندر اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکے ہیں. اگر قانون ہے تو قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایسی معافی ہو کہ جی آپ نے جو کیا، انہوں نے بڑے گھناونے بڑے ہی ہینیس جرائم کا ارتکاب کیا ہے، لوگوں کو قتل کیا ہے، شہید ہوئے ہیں ہمارے ورکر 9 مئی کو 25 ورکر. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جی وہ ان کا خون ہم معاف کریں. نہ خدا معاف کرتا ہے نہ ان کے ورثاء کو ہی آنکھیں کہ دیت کی رقم لیں. پھر لوگوں کے کاروبار تباہ کیے ہیں. ایک ڈی پی او تھا چارسدہ میں گیا تو اس نے ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ورکروں سے 6-7 کروڑ روپے انٹے ہیں. اب یہ معافی ہو سکتی ہے جب تک کہ اس شخص سے یہ رقم نکلوائی نہ جائے. تو لہٰذا جن لوگوں نے اب یہ جو ٹکٹ پاس کرنے کے چکر میں پشاور میں ریٹرننگ افسر نے ایک افغانی کو 7 کروڑ لے کے جتوا دیا. اب یہ تو ان کا بھی بندوبست نہیں ہے جنہوں نے یہ کرایا ہے. 3-4 لوگ جو ہیں صرف پشاور میں پیسے دے کے اور انہیں لے کے ان کو پاس کرایا ہے، اور یہ کام کراچی میں بھی ہوا ہے. تو لہٰذا یہ جرائم کس طرح قابل معافی ہو سکتے ہیں؟ اچھا، مروت صاحب، نون لیگ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے، ہمارے بڑے نامی گرامی جو سیاستدان ہیں وہ ہارے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کے پی کے میں دھاندلی کی گئی ہے. آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ پنجاب میں دھاندلی کی گئی ہے، آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد میں بھی دھاندلی ہے، تو وہ آپ کے خلاف بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کے پی کے میں بھی دھاندلی ہوئی. جی، کے پی کے میں تو ان کے کل 7 امیدوار کھڑے تھے 44 کی سیٹوں پہ. اس میں سے 2 یہ جیت چکے ہیں بقول ان کے، 5 رہ گئے ہیں. اس میں ان کا ایک امیدوار میرے حلقے میں تھا اور اس نے 43 ووٹ لیے ہیں. تو اگر دھاندلی ہوئی ہے تو کوئی آ کے الیکشن کمیشن میں کوئی پٹیشن دائر کر دیتے. ایک بھی پٹیشن نون نے دائر نہیں کی ہے ماں سوائے مانسیرا کا، جہاں شہزادہ گستاسب جیتا ہے اور نواز شریف نے درخواست دی ہے کہ ریکاؤنٹ کرائیں، اور ریکاؤنٹ کا بندوبست کرنے کے لیے یہ وہاں پہ ووٹ پرنٹ کرا رہا تھا لاہور میں احسان، جو ان کے پارٹی کا آفس بیئرر ہے. تو لہٰذا وہی پرنٹڈ ووٹ جو ہیں ریکاؤنٹ سے پہلے تیلوں میں ڈالنے تھے اور اس کو جتوانے کا پروگرام تھا. ہم الیکشن کمیشن میں مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں. بسرا صاحب کا مقدمہ جو ہے کلی ان کی واضح جیت ہے. اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں بعض دلائل سننے کے بعد 4 دنوں سے ان کے فیصلے کو اناؤنس نہیں کر رہے ہیں. ابھی ہم جا رہے ہیں ان کے عملے کو یہ گزارش کریں گے کہ یہ جو بھی آرڈر کرنا ہے لیکن اگر ہو جائے